إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف پہلو پر تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ گفتگو جاری ہے۔ اس سیرت کو مختلف پہلو سے بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری امت کے لیے صحابہ کرام کی سیرت کو بطور نمونہ کے پیش کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی مبارک سیرت کا ایک ایک پہلو ہم سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس پہلو کو اپنانے کی کوشش کریں۔ گزشتہ جمعہ حسن معاشرت کے حوالے سے صحابہ کرام کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آج کا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عاجزی، انکساری اور تواضع۔ یہ بھی سابقہ پہلو کی طرح انتہائی اہم ترین پہلو ہے، اس لیے کہ تواضع جو ہے اس کی ضد تکبر ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر۔ اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ کسی وقت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے عاصی اور مجرم سزائیں بھگتنے کے بعد
کسی نہ کسی وقت جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن جس میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا اس کی سزا اتنی لمبی ہے کہ کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ قیامت کے میدان میں گناہگار لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، عذاب شروع ہو گیا، لیکن جتنا سخت عذاب قیامت کے میدان میں متکبرین کا ہوگا ایسا کسی اور کا نہیں ہوگا۔ ایک عام مجرم، عام گنہگار پسینے میں غرق ہوگا، اس پسینے میں تکلیف ہوگی، مگر متکبرین پسینوں میں غرق نہیں ہوں گے۔ ان کے جسم کے ساتھ پسینہ نہیں ہوگا، بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی متکبرین کو جب جمع کرے گا، ان کے اعضاء پورے ہوں گے، سر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ پاؤں، اعضاء پورے ہوں گے، مگر ان کی جسامت قیامت کے میدان میں ایک چیونٹی کے برابر ہوگی۔ ان کی جسامت اتنی ہوگی جتنا جسامت ایک چیونٹی کی ہوتی ہے۔ ان متکبرین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں چھوڑ دے گا، اور 50,000 سال کا جو دن ہے اس پورے دن میں پوری خلائق اپنے پاؤں کے ساتھ ان کو روتی رہے گی، مگر موت نہیں آئے گی۔ جس طرح دنیا میں ہم چلتے ہیں اور غیر دانستہ طور پر بھی ہمارے پاؤں کے نیچے چمٹی آتی رہتی، دبتی رہتی، مر جاتی، معاشر میں تو کسی کو فکر ہی نہیں، کسی کی توجہ ہی اس طرف نہیں ہوگی، ان کو روندا جائے گا، روندا جائے گا۔ یہ سخت سزا ہے۔ اس لیے اس کی جو ضد ہے تکبر کی وہ تواضع ہے۔ تکبر اللہ تعالی کا لباس ہے اور تواضع انسانیت کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر اچھا لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اختیارات ہے وہ دائمی ہیں، ابدی۔ بندہ کس بات پر تکبر کرے؟ کوئی ایک نقطہ تو بتائے، کوئی ایک نقطہ بتائے۔ اگر اس کو گھمنڈ ہے اپنے کسی عہدے پر، یہ عہدہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر کسی کو گھمنڈ ہے چند ٹکوں پر، یہ ضروری نہیں کہ یہ چند ٹکے ہمیشہ اس کے پاس رہے، یہ تو بدلتا ہوا سایہ ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ اس کو گھمنڈ ہے اپنی جوانی پر تو یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس کو گھمنڈ ہے اپنی صحت پر تو صحت بھی کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ کس چیز پر گھمنڈ ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی سیرت کا ایک مبارک پہلو ان کی عاجزی ہے، ان کی انکساری۔ حد درجہ متواضع تھے، حد درجہ منکسر المزاج تھے، مگر جو ہی ان کو نعمتیں ملتی کسی بھی حوالے سے ان کی عاجزی کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے اس کا ریئیکشن کیا ہے کہ ہمارا تواضع جو ہے، ہماری انکساری اور عاجزی جو ہے وہ تکبر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کی عاجزی کے اندر اضافہ ہوتا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے جسے ابن اسیر نے الکامل کے اندر ذکر کیا ہے
جس کے راوی اسلم ہیں، یہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کو سیدنا عمر کے ساتھ ایسی محبت تھی، باوجود اس کے کہ سیدنا عمر نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن تا حیات امیر عمر کے غلام بن کر یہ رہے۔ یہ کہتے تھے کہ مجھے آزادی میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا سیدنا عمر کی غلامی میں مزہ آتا ہے۔ مجھے عجیب لگتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں عمر کا غلام ہوں۔ رات کا حصہ ہے، پہرا دے رہے ہیں، چوکی داری، کون؟ آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا کا حکمران، مدینہ کے آخری کنارے پر پہنچ گئے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ اسلم، مجھے سرار مقام کی طرف کوئی روشنی نظر آتی ہے، جبکہ یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، کل تک تو کوئی آبادی نہیں تھی۔ چلتے پیدل چل پڑے۔ یہ مدینہ سے سرار مقام جو ہے 5 کلومیٹر دور ہے، شدید سردی کا موسم۔ وہاں پہنچے، جس طرف روشنی آ رہی تھی، قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فَإِذَا بِإِمْرَأَةٍ مَعَهَا صِبْيَانٌ، اس میدان میں شدید سردی کے اندر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَقِدْرٍ مَنْصُوبَةٍ عَلَى نَارٍ، پتھروں کا ایک چولہا بنایا ہوا ہے، اس چولہے کے اوپر ایک برتن رکھا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے۔ وَصِبْيَانُهَا يَتَسَاءَلُونَ، اور اس کو سارے معصوم بچے زاروں قطار بیٹھ کر رو رہے۔ سیدنا عمر نے سلام کیا اور پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے۔ اس ہانڈی میں کیا ہے؟ خاتون نے بتایا کہ اس ہانڈی کے اندر صرف پانی ہے، اس کے تو بھی حتی ینامو، ان کو تسلی دینے کا ایک طریقہ کار ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد میرے بچے یہ سو جائیں گے بھوکی حالت میں۔ پھر ایک دم وہ کہتی ہے کہ واللہ بیننا وبین عمر، بھائی میں نے اپنے اور رب کے درمیان، اب میں نے اپنے اور عمر کے درمیان اللہ کو گواہ بنایا ہوا ہے۔ عدالت لگے گی اللہ کی، اور اپنا معاملہ اللہ کے آگے رکھوں گی، اور آج بھی میں نے اپنے مسائل کا کسی کو گواہ نہیں بنایا، اللہ کو گواہ بنایا۔ واللہ بیننا وبین عمر، میرے اور عمر کے درمیان اللہ گواہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں، اور کوئی توجہ نہیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا، عمر کو کیسے معلوم؟ لا یدری عمر بکم، تمہارے مسائل کا ان کو معلوم نہیں؟ تم نے رابطہ کیا ہوتا، دفتر میں گئی ہوتی، ان کا دھیان نہ ہوتا، توجہ نہ ہوتی، پھر تو بات تھی۔ اس خاتون نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا یتولی امرنا ویغفل عنا، ہماری سربراہی کو تو لے لیا ہے اس نے، ہمارا سربراہ بننے کے لیے بن گئی ہے، نہ بنتا ویغفل عنا، اور ہمارے مسائل سے بے خبر ہے۔ انصاف یہی تھا، حق یہی تھا کہ عمر میرے دروازے پر آتا اور مجھ سے پوچھتا کیا مسائل ہے، لیکن مجبور ہو کر میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ سردی شدید ہے اور رات بھی ہو گئی ہے، میں بچوں کو لے کر یہاں بیٹھ گئی ہوں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ قریب ہے، کل جاؤں گی۔ سیدنا عمر اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، اسلم کو لے کر وہاں سے واپس چل پڑے۔ اسلم کہتے ہیں چلنا کیا تھا، اس خیمے کو کراس کیا اور امیر عمر نے دوڑ لگا دی، اور بیت المال تک
5 کلومیٹر دوڑتے رہے اور روتے رہے، اور بیت المال میں سے آٹا نکالا، گھی نکالا، ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وافر مقدار میں نکال لی، اور اسلم سے کہا کہ احملہ علیہ، ان ساری چیزوں کو میرے کندھے پر رکھ دو۔ اس نے کہا کہ احملہ عنک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین یہ میں اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا انت تحمل وزری یوم القیامہ، آج اگر تو میرے کندھے کے بجائے اپنے کندھے کو استعمال کر رہا ہے، کیا قیامت کے دن بھی میرے بوجھ کو اٹھائے گا؟ میرے کندھے پر رکھ، سامان رکھا، اور پھر دوبارہ ہم سرار مقام پر چلے۔ دیکھیں رات کے اندر 5 کلومیٹر گئے، 5 کلومیٹر آئے، پھر 5 کلومیٹر وہاں جا رہے ہیں پیدل۔ سامان کا ڈھیر اس خاتون کی آگے رکھ دیا، اور میں کہ ایک کام تیرا ہے ایک میرا ہے، کھانا پکانا تیرا کام ہے، آگ کو بجھنے نہ دینا یہ میرا کام ہے، آگ کو میں تیز کرتا رہوں گا۔ اندازہ لگائی، اس خاتون نے کھانا پکایا، سیدنا عمر نے ٹھنڈا کر کے ان بچوں کو دیا، خاتون کو کھلایا۔ خاتون کی زبان پر ایک جملہ آیا جزاک اللہ خیرا کنت بہذا الامر اولا من امیر المومنین۔ اے بھائی انصاف تو یہی تھا کہ امیر المومنین تو ہوتا، انصاف یہی تھا، یہ عہدہ تجھے اچھا لگتا ہے کہ تو امیر المومنین ہوتا، تیرا حق ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل تو جب جائے گی نا امیر المومنین کے دفتر میں، اور انشاءاللہ تو مجھے بھی ضرور پائے گی، بس یہ جملہ وہاں ضرور کہہ دینا ہے کہ امیر المومنین کا حق تو بن، تیرا حق ہے۔ اپنا کچھ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں کیا نہیں، اتنا بڑا عہدہ، اتنے بڑے اختیارات، لیکن تواضع دیکھیں، یہ ہے صحابہ کرام۔ آج ہمیں ایک محلے کے حوالے سے عہدہ مل جائے، ایک محلے کے حوالے سے ہماری ٹون بدل جاتی ہے، ہمارا مزاج بدل جاتا ہے، ہمارے چلنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، ہماری گفتگو کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ خالی ہمیں ایک محلے کا کونسلر بنا دیا جائے، ایک علاقے کا ناظم بنا دیا جائے، ہمارا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، برادری کا سربراہ بن گیا، اب اس کی مرضی جس کی چاہے سنے، جس کی چاہے نہ سنے۔ یہ عہدہ ہمارے تواضع کو تکبر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی مبارک سیرت کا پہلو یہ ہے، ان کے اختیارات بڑھ جاتے تھے، ساتھ ہی ساتھ تواضع بھی بڑھ جاتا تھا۔ مدائن کے ایک دیہاتی کا واقعہ تھا، مدائن، اس نے اپنے جانوروں کے لیے گھاس کاٹا، گھاس کو زیادہ ہی کاٹ لیا، اب انتظار کر رہا ہے کہ کوئی شخص آئے اور اس کو کہوں کہ میرا گھر اتنا دور نہیں ہے، کچھ حصہ وہ اپنے سر پر رکھ لے، کچھ میرے اوپر۔ اکیلا کھڑا ہوا کھیت میں، اچانک ایک مسافر وہاں سے گزرا، اس نے آواز لگائی دیہاتی نے، یہ گھاس میں نے کاٹا ہوا ہے، اگر ہو سکے میرے ساتھ ہمدردی کرے، کچھ آپ اپنے سر پر رکھ لے، کچھ میں رکھ لیتا۔ اس مسافر نے کہا کہ بابا آپ کو ضرورت ہی نہیں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، سارا میں اٹھا کر تیرے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس مسافر نے اپنے سر پر رکھا، دیہاتی ساتھ ہے، مسافر بڑی تیزی کے ساتھ اپنی قوت کے ساتھ جا رہا ہے۔ آگے کچھ لوگ آ رہے تھے، انہوں نے مسافر کو پہچان لیا، کہا لوگوں یہ تو ہمارے امیر المومنین ہیں، یہ تو مدائن کے گورنر ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا بنڈل اٹھایا ہوا ہے۔ وہ دیہاتی کپ کپا گیا کہ امیر المومنین پر، گورنر کے کندھے پر میں نے یہ وزن رکھ دیا۔ آگے بڑھا معافی مانگنے کے لیے،
مگر امیر المومنین نے کیا کہا؟ نہیں، میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے، اب آپ کے گھر تک یہ میں اٹھا کر جاؤں گا۔ یہ کون ہے امیر المومنین مدائن کے؟ یہ مدائن کے گورنر کون ہیں؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ اندازہ لگائی کیا تواضع ہے، کیا انکساری ہے، یہ ہے صحابہ کرام کا انداز۔ آج میں ہر خطبے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں اور کوشش کریں صحابہ کرام کی سیرت کے ایک پہلو کو اپنی زندگی میں اپنائیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ اصحاب السحر نے ایک چوٹی کے محدث کا واقعہ نقل کیے، اس محدث کا نام اس وقت ذہن میں استحضار نہیں، مستحضر نہیں۔ چوٹی کا محدث، وہ حج کے لیے روانہ ہے، دوران سفر اس محدث نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار ہے اور وہ بھی اسی راستے پر چل رہا ہے۔ اس محدث نے اس سے پوچھا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اس امام نے، محدث نے کہا کہ میں بھی حج کرنے چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلے۔ وہ بابا ساتھ چل پڑا، وہ اپنی سواری پر ہے، یہ محدث اپنی سواری پر۔ محدث کہتے کہ آگے نماز کا وقت آ گیا، ہم سواریوں سے اترے اور میں نے اس بزرگ سے کہا کہ اذان دے۔ اس بزرگ نے اذان دی، اقامت کہیں، انہوں نے اقامت کہی اور میں نے امامت کرائی۔ امامت کے بعد میں اس بزرگ کو حج کے متعلق کچھ مسائل سمجھانے لگی اور وہ دو زانو ہو کر بیٹھا ہے اور حج کے مسائل کا ایک ایک پہلو نوٹ کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اور دعائیں دے رہا ہے۔ پورے سفر کے دوران یہی ہوتا رہا۔ میں اس بزرگ کو منع کرتا، لیکن وہ بزرگ کیا کرتا؟ میری مکمل خدمت کرتا، خاطر تواضع۔ میں قضائے حاجت کے لیے جانے لگتا، پانی بھر کے لے آتا، پانی بھر کے۔ آپ میرے امام ہیں، آپ مجھے دینی تعلیم دے رہے، آپ حج کے مسائل بیان کر رہے۔ رات کو لیٹنا ہوتا، اپنے بستر سے پہلے میرا بستر تیار کرتا وہ بزرگ، میں منع کرتا، یہ حق میرا ہے، مگر وہ ناراض ہو جاتا۔ اس کی ناراضگی کا بھی ڈر۔ یوں سفر گزرا حتیٰ کہ مکہ المکرمہ آ گیا۔ مکہ المکرمہ کے اندر جب ہم داخل ہوئے، دنیا جہان سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے، ہم دونوں کی سواریاں آپس میں بچھڑ گئی۔ میری سواری کسی اور گلی کی طرف، ان کی سواری کسی اور گلی کی طرف۔ بہرحال ہم پہنچ چکے تھے مکہ میں۔ میں نے ایک مناسب جگہ تلاش کی، وہاں سواری سے اترا، سواری کو باندھا، سواری کے کھلانے پلانے کا بندوبست کیا، خود بھی تھکاوٹ تھی، کافی دیر ریسٹ کیا۔ کافی دیر کے بعد پھر میں نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا۔ جب میں نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ سے پہلے ایک جم غفیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے، رش لگا ہوا ہے اور لوگ دوڑتے ہوئے اس مجمع کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے بھی اسی کی طرف رخ کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے وہاں دیکھے؟ جب میں قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا نے اسی بزرگ کو گھیرا ہوا ہے جو میرے ساتھ سفر میں تھا۔ میرے دل نے، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، تو کوئی بہت بڑی شخصیت تھی،
بجائے فائدہ اٹھانے کے میں نے تو بڑا ظلم کیا. اور جو شخص بھی آ رہا ہے وہ رس کو چیرتا ہوا اس بزرگ کے پاس جاتا ہے, معانقہ کرتا ہے, ماتھے پر بوسہ لیتا ہے, اور جہاں مناسب جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا ہو گئی جب میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اس بزرگ سے مسائل پوچھتے ہیں. اور کسی سوال کے جواب پر وہ بزرگ کہتا ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ سنا ہے. کسی سوال کے جواب پر وہ بزرگ کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے پیغمبر کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے. مانا یہ تو صحابی رسول ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ تو کوئی صحابی رسول ہے. اندازہ لگائیے ان کی تواضع کا, ان کی عاجزی کا. آج اگر کسی شخص کے پاس دین اسلام کے چند حروف آ جائیں اس کی بیٹھک کا انداز بدل جاتا ہے. وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, یہ تو صحابی رسول ہے. میرے سامنے جو شخص بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے. یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ سیدنا ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ. اندازہ لگائی یہ ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ. یہ ہے تواضع, یہ ہے ان کے اندر انکساری, یہ ہے صحابہ کرام کی مبارک سیرت. بھائیو, دنیا پر بھی اگر آپ نگاہ ڈالیں, ایک مٹکے کو دیکھ لیں, ایک مٹکے کو دیکھ لیں, اگر اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے آوازیں آتی ہیں, آوازیں آتی ہیں. جو ہی اس مٹکے کو بھر دیں اس میں کوئی نہ کوئی چیز آ گئی اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے انداز. کوئی بھی چیز آ جائے, عہدہ آ جائے, علم آ جائے, دولت آ جائے, ہماری آواز اس طرح کی ختم ہو جانی چاہیے. آپ نے درختوں کی طرف نگاہ ڈالی ہوگی, جب کوئی درخت پھل سے محروم ہوتا ہے اس کی ہر ٹہنی اکڑی ہوئی ہوتی ہے, اٹھی ہوتی ہے. جو ہی وہ درخت پھلدار بنتا ہے اس میں تواضع اور عاجزی آ جاتی, جھکاؤ آ جاتا ہے. پھل بڑھ رہا ہے اس کے اندر بھی عاجزی بڑھ رہی ہے. حتیٰ کہ بعض درختوں کو دیکھا ہوگا پھل بڑھ گیا, ان کی ٹہنیاں زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. پھل توڑ دو, ٹہنیاں اوپر چلی گئیں. اے مسلمان, آپ ان چیزوں سے سبق حاصل کریں. اللہ کو کیا چیز پسند ہے؟ آپ اکثر یہ حدیث علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کو اپنے بندے کی جو کیفیت پسند ہے سب سے زیادہ وہ سجدے کی کیفیت ہے. سجدے کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے.
اور پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے، اور پہلے آسمان کی موٹائی اتنی ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا خلا ہے. پھر دوسرا آسمان، پھر وہ خلا، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان، پھر کرسی اور عرش کا فاصلہ وہی 500 سال کی مسافت. الرحمن علی العرش استویٰ، اور رحمان عرش پر مستوی ہے. لیکن نبی اسلام فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے اور بندے کے درمیان جو فاصلے تھے ان سب کو ختم کر دو. سارے فاصلے ختم. بندہ حد درجہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. کب؟ جب سجدے میں ہوتا ہے. قیام کی حالت میں نہیں، رکوع کی حالت میں نہیں، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو سجدے سے محبت ہے. وجہ کیا ہے؟ بندہ متواضع ہے، اس میں عاجزی ہے، حد درجہ عاجزی ہے. لیکن جتنا عاجزی اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندے نے اپنی جبین، اپنا ماتھا زمین پر ٹکایا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عاجزی ہے نہیں. دعاؤں کی وجہ سے نہیں، اس کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے. یہ حد درجہ عاجزی، یہ تواضع ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں. ان میں حکمران بھی تھے، ان میں چوٹی کے علماء بھی تھے، ان میں چوٹی کے تجار بھی تھے. ہر شخص کے اندر تواضع ہے، اور یہی ہمارا لباس ہونا چاہیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. سیرت اپناؤ صحابہ کی، کردار اپناؤ صحابہ کا، عقیدہ اپناؤ صحابہ کا، عبادات اپناؤ صحابہ والی. جہاں سیرت کے مختلف پہلو سے یہ فائدہ ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق کو بھی ہم سب کے سامنے پیش کریں کہ ہمارا صحابہ کرام کے ساتھ کیا تعلق ہے. صرف نام کی حد تک نہیں، زبانی کلامی لفاظی نہیں ہے. صحابہ کرام کی سیرت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر لگاتار ان کے زندگی کے پہلو کو رکھا جا رہا ہے تو یہ ایک محض قصے نہیں ہے. اس کا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ پوری امت تک، پوری انسانیت تک دین کا ایک ایک نقطہ جو پہنچا ہے، ہر نقطے کے راوی صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام کی عدالت کو پیش کرنا ضروری ہوگا، ان کے پاکیزہ کردار کو پیش کرنا ضروری ہوگا. اور جو لوگ صحابہ کرام کی ذات پر، ان کے عقیدے پر، ان کے کردار پر، ان کے منہج پر تنقید کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آپ سمجھا کریں کہ دین ہم تک پہنچا. نماز کے راوی صحابہ کرام، توحید کے راوی صحابہ کرام، زکات کے، روزے کے، حج کے، عبادات کے راوی صحابہ کرام. بلکہ ہمارے اس عقیدے کو بھی نوٹ کر لیا جائے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی حدیث، نبی علیہ السلام کا فرمان ہم تک پہنچے، ہر راوی کو جانچا جائے، اس کے کردار کو جانچا جائے، اس کے معاملات کو، ان کے عقیدے کو چیک کیا جائے. یہ راوی کیسا ہے،
اس کی زندگی کس طرح گزری ہے، ان کے معاملات کس طرح کے تھے، ان کا عقیدہ کس طرح کا تھا، سچے تھے یا جھوٹے تھے، بددیانت تھے یا دیانتدار تھے. ایک ایک راوی کے کردار کو، اس کے بایو ڈیٹا کو سمجھنا ہوگا، اس کے بعد حکم لگانا ہوگا یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ مقبول ہے. ہر راوی کے کردار کو جانچا جائے گا. لیکن جب یہ بات آئے گی فلاں نے فلاں سے سنا، یہ کون تھا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ کون تھا، تحقیق ہوگی. لیکن جب معاملہ صحابی تک جائے گا، الصحابہ کلہم عدول، یہ ہمارا عقیدہ ہے. الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ، چاہے کسی ایک صحابی نے ایک لمحے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی صحبت حاصل کی ہو، وہ بھی عادل ہے. کسی صحابی کے کردار کو جانچے بغیر، اس کے عقیدے کو پرکھے بغیر، جب یہ بات واضح ہو جائے، یقینی ہو جائے یہ صحابی ہے، فوراً ہی اس حدیث کی صحت پر یقین کر لیا جائے گا. اس بندے کا دیندار ہونا، اس بندے کے موحد ہونا، رزق حلال ہونا، با کردار ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. یہ ہے صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کے ساتھ ہماری وابستگی مختلف پہلو ہیں، اور یہ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے جس ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے کردار کو، سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میں نے غالباً گزشتہ جمعہ میں یہ درخواست کی تھی کہ جو بھی ساتھی درخواست کے حوالے سے، بیماری، صحت، جو بھی پریشانیاں ہیں، مقدمات ہیں، مرحومین کے حوالے سے جو بھی پرچی دینا چاہتے ہیں، وہ انتظامیہ کو خطبہ جمعہ سے پہلے دے دیا کریں. یہ معاملہ اچھا نہیں ہوتا. ایک بچہ آتا ہے، وہ آگے کسی کو پرچی پکڑا دیتا ہے، وہ پرچی مجھے پکڑاتا ہے. یہ خطبے کے دوران یہ بہت بڑا خلل ہے، بہت بڑا خلل ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے خطبے کے دوران ایک تنکے کو بھی آگے پیچھے کیا، اس نے خطبے کا جو ثواب تھا اس سارے کے سارے کو ضائع کر دیا. اب آپ دیکھیں، سلام کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہاں حکم یہی ہے کہ آنے والا تحیت المسجد 2 رکعت نماز پڑھے اور بیٹھ جائے. ساتھی کو مصافحہ نہیں کر سکتا، اس کی خیریت معلوم نہیں کر سکتا، خاموشی کے ساتھ وہ خطبہ سنے. اور ان پرچیوں کی وجہ سے جو خلل میں دیکھتا رہتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. امید ہے کہ بھائی اس کی طرف توجہ دیں گے، اور جو بھی پرچیاں ہیں وہ انتظامیہ کے پاس پہلے پکڑا دیں. اور میں آتا ہوں، وہ جو ہی آؤں گا تو مجھے یہ پرچیاں مل جائیں گی. امید ہے کہ ساتھی اس پر عمل کریں گے. آج 2 پرچیاں آئی ہیں. محترم بھائی ابراہیم صاحب یہ لیل پور والے ہیں، ہمارے انتہائی قریبی دوست ہیں. بیچارے کو اٹیک ہو گئی ہے،
خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اور پرچی آئی ہے کہ میرا نام جنید ہے، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ سے دعا کریں کہ جنید بھائی کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کے علاوہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جتنے ہمارے دینی بھائی دینی بہنیں جو بھی ایمان پر فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ عالمی سطح پر مسلمان جہاں کی ہیں اللہ انہیں عزت عطا فرما، ان کو غلبے عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں ان کے ناپاک عزائم اور تدابیر کو خاک میں لا دے، امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔